اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، اب ان روزوں کا جو مقصد ہے وہ فرمایا کہ تتقون تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اب یہ روزوں کا حکم صرف اس امت کو نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، ساری امتوں کو، سارے نبیوں کو یہ روزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور ان روزوں کا مقصد بھی بتا دیا کہ تقوی مراد ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی مشق ہو جائے، تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے. ان روزوں کا مقصد یہ ہے. اور یہ تقوی ایسی عبادت ہے جس کا انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ تصور خیال رہتا ہے کہ یہ میں عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. چونکہ روزے کے اندر بہت سارے کام جو عام دنوں میں حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، روزے کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ ساری جائز حلال کام چھوڑ دو. یہ کھانا بھی چھوڑ دو جو کہ حلال ہے، پینا بھی چھوڑ دو جو کہ حلال ہے. اب صبح سے جب روزہ رکھتے ہیں، VIP کھانا سامنے آتا ہے، بندہ ہاتھ نہیں لگاتا، بولتا ہے کیوں بھائی؟ کہ میرا روزہ ہے. مشروبات اچھے سامنے آ جائے، انسان ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں بھائی؟ میرا روزہ ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس کا تصور انسان کو پورے، اگر 8 گھنٹے کا روزہ ہے تو 8 گھنٹے انسان کو اس کا تصور رہے گا، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، کسی طرف بھی جو ہے عبادت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. اور یہ روزے صرف اس امت کا مشغلہ نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو، ہر نبی کو روزے کی عبادت عطا فرمائی. بہت ہی بہترین عبادت ہے. سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے.
سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افطار کر لے۔ مسلسل آدمی روزے رکھتے رہے تو ایک عادت بن جاتی ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور اب بھی کئی اللہ کے ولی نیک لوگ اب بھی موجود ہیں جو ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن افطار کرتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت بھی ہے اور سب سے مشکل بھی ہے، اور روزہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 40 روزے فرض فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اور کتاب لینے گئے تھے تو انہوں نے جو چلہ کاٹا تو وہاں حکم ہوا تھا کہ آپ 40 دن تک روزے رکھیں پھر آپ کو کتاب دی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے کے روزے فرض فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی عیسائی لوگ جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر مسلمان پر، ایمان والوں پر، ہر نبی پر، ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، چونکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حسن، جمال، کمال، بہترین، شاندار عطا فرمایا تھا۔ جنت تو جنت ہے، وہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انڈیا کے اندر سر اندیب علاقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا، اور اماں حوا کو جو ہے لندن میں زمین کے اندر بھیجا۔ اب ادھر آدم علیہ السلام پریشان ہے کہ اماں حوا کس حال میں ہوگی، کہاں ملاقات ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ادھر پریشان، اماں حوا ادھر پریشان، اسی پریشانی کے غم میں چل رہے ہیں، اور یہ بھی پریشانی ہے کہ میرے جو چہرے کا حسن جنت میں تھا وہ مجھے جنت دنیا میں بھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ روزے رکھو، روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ حسن عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے۔ چونکہ ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کیفیت، کشش، نور رکھا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے ہی پورا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو رمضان کے الفاظ ہیں یہ خود تشریح کرتے ہیں کہ راز سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے روزے رکھیں، روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ حسن عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں یہ تو اب بھی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کے آپ روزے رکھیں، چونکہ 13، 14، 15 تاریخ کو جو ہے یہ چاند روشن ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ دن بھی روشن ہے، رات بھی روشن ہے، روزہ رکھو تو تمہارے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے۔
اور یہ ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، جو کام اصل کا ہوتا ہے وہی کام نائب کا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ تم اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرو، لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، سختی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ اگر ہم میں کوئی عیب ہوتے ہیں، کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، چھپاتے ہیں، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرماتے۔ تو بندوں کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ کسی کے عیب نظر آئے تو ان پر پردہ ڈالنا چاہیے، سب کے سامنے عیان نہیں کرنا چاہیے، سب کے سامنے اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات۔ جب بندوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بے ادبی گستاخی ہو جائے تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم اسے بھی معاف کریں۔ اور اگر ایک صفت اللہ تعالیٰ کی قہار بھی ہے، اور یہ صفت بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر شریعت کے معاملے میں اپنے بیٹے کو بھی جوتے مارنے پڑے تو اس وقت ہمیں مارنا چاہیے، یہ قہار کی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اور ایک صفت اللہ رب العزت کی جبار ہے، الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اگر دین کے آڑے میں گھر والی آتی ہے، کوئی بھی رشتہ دار آتا ہے تو وہاں انسان کو جبار کی صفت اپنانی چاہیے کہ اس کو شریعت کے راستے سے ہٹانا پڑے تو اسے ہٹا دے، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرو۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، اور اس کے اندر وہی صفات آنی چاہیے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور روزے کے اندر بھی یہی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ تھوڑی سی مشق کراتے ہیں تاکہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ کھانے سے وہ پاک ہے، پینے سے وہ پاک، سونے سے پاک، تمام تر عیوب سے پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کسی سے وہ مشورہ نہیں کرتا، کوئی کام کرنے پر آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا، جب کوئی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو کیا ہے؟ کن فیکون، کن فرماتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے روزوں کا حکم دیا تھا کہ یہ صفات تمہارے اندر آ جائے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک یہ مشق کر لو کہ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ۔ حالانکہ کھانے سے پینے سے رکنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا جو روزے کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی مشق ہو جائے، کہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے۔ اب تقوی، کمال تقوی کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مردانگی رکھی نہیں ہے، اور وہ اگر کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالتا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تقوی یہ ہے کہ غیر محرم مد مقابل ہو اور مردانی کی طاقت بھی ہو، دیکھنے کی ہمت بھی ہو، تو پھر نہ دیکھے، یہ کمال تقوی ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا، وہ نہیں دیکھتا غیر محرم، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی بینا ہے، نظر آتا ہے، نظروں کو بچاتا ہے، یہ کمال تقوی ہے۔ جو آدمی اپنی نظر پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پر ہر وقت 24 گھنٹے متوجہ رہتی ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کریمی صفت ہے۔ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے اور غیر محرم پر نظر نہیں ڈالتا، تو پھر بچنے کے فوراً بعد جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل میں پھر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، بستے ہیں۔ پوری کائنات میں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سما نہیں سکتی، آ نہیں سکتی۔ زمین میں بھی وہ ہمت نہیں، آسمانوں میں بھی وہ ہمت نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سما سکے۔ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں سماتے ہیں، دل کے اندر بستے ہیں۔ تو جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہ چھوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ گناہ چھوٹتا ہے تو پھر دل ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل میں پھر اللہ بستا ہے۔ تو روزے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ کمال تقوی یہ ہے کہ سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پینا بھی رکھا ہوا ہے، بھائی کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بندہ مومن کہتا ہے میرا روزہ ہے، یہی کمال تقوی ہے۔ کھانے پر بھی قادر ہے، پینے پر بھی قادر ہے، اللہ نے کھانا بھی دیا ہے، پینا بھی دیا ہے، اس کی طاقت بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ گھر والی بھی موجود ہے، جائز طریقہ بھی موجود ہے، مگر اپنی خواہش پوری نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے روکا ہے، منع کیا، میرا روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہر کام سے رک جاتا ہے۔ چلاؤ دوبارہ، چلاؤ، اب جل گئی، تھوڑی دیر بعد چلاؤ، بند کر دو۔ اور تقویٰ کے اندر یہ صفت ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے دوران آپ کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جیسے نماز پڑھ لی، نماز ختم، اس کے بعد یہ تصور آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کی ایسی عبادت ہے کہ جب تک روزہ رہتا ہے انسان کا تصور رہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، کھانا نہیں کھاتا، پیتا نہیں، جائز کام جو ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتا،
اور یہ تصور ہمیں صرف جو ہے روزے کے اندر ملتا ہے، باقی کسی عبادت میں 24 گھنٹے نہیں ملتا۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا، کتابیں بھی عطا فرمائی، نبی بھی آتے رہے، لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے، امتیازی شان ہے کہ رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ روزے تو دیے پہلی امتوں کو، لیکن رمضان المبارک جیسا مہینہ، عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ، یہ صرف اس امت محمدیہ کو ملا ہے۔ کتابیں تو پہلی امت کو بھی بہت ساری ملی، صحیفے ملے، لیکن یہ امتیازی شان ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید اس امت کو عطا فرمایا۔ باقی امتوں کو نبی ملے، لیکن یہ اس امت کی امتیازی شان ہے کہ اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے، اس کی جو راہ ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور میم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کا مہینہ ہے۔ اور اس رمضان کی ضاد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس مہینے میں تمہیں یہ جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اور الف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الفت و محبت کا مہینہ ہے۔ نون یہ بتاتا ہے کہ یہ پورا مہینہ نورانی مہینہ ہے، نور سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک نفل پڑھو گے تو تمہیں عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور ایک فرض ادا کرو گے تو تمہیں 70 فرض کے برابر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سجاتے ہیں اپنے مسلمان مہمانوں کے لیے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے 12 مہینوں میں تمہیں یہ نہیں ملے گا، شیطان کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں۔ عام دنوں میں جو شیطانیت ہوتی ہے، ہر گناہ، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات کو قید فرما دیتے ہیں، اور اس مہینے میں شیطان جو ہے جہنم میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور رمضان کا استقبال کیا ہے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ مہینہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اپنے صحابہ کو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ میرے صحابہ تمہارے پاس ایک عظیم مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جتنے گناہ کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور کسی گناہ کے متعلق رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب شرک کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے کہ تم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں والی سرکار، فلاں لوٹے والی سرکار، فلاں بلی والی سرکار، ٹھیک ہے مانتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، لیکن خدا سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ کفریہ کلمات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ نے جب خود فرمایا وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ساری کائنات میں تصرف کرنے میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ کام کرنے پر آئے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف قیامت کا جج نہیں، منصف نہیں، بلکہ فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے۔ مالک کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا سنا دے۔ دنیا کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی عدالت میں جج بیٹھا ہوتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں، لیکن مالک نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے مرضی کے فیصلے کر بھی نہیں سکتا، پریشر لے رہا ہوتا ہے پیچھے سے اور دباؤ آتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب عدالت میں جاؤ جج بھی خریدو، وکیل بھی کرو، جج بھی کرو، وکیل بھی کرو، دونوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر معاملہ کسی سائڈ لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق جب فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بڑی عظیم ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بات آئی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پوری کائنات میں حضور جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، اور آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ۔ اور رمضان کے متعلق بھی پیارے آقا نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، یہ تمہیں ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، تم مل رہا ہے، اس کی تم قدر و قیمت کو پہچان لو۔ اور پھر اس کے اندر جو عبادات ہیں، دن بھر روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح قیام اللیل ہے۔ دن کی عبادت اللہ تعالیٰ نے روزہ فرمایا ہے، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل تراویح کو مقرر فرمایا ہے۔ اور تراویح کے متعلق جو روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ منصف ابن ابی شیبہ جو احادیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور پھر جتنے صحابہ کے ادوار گزرے ہیں سارے صحابہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح قائم رہی ہے۔ اور اگلی بات، جو دین کا جو مرکز ہے بیت اللہ، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے کائنات بنی ہے بیت اللہ میں 20 رکعت تراویح سے کم کبھی تراویح نہیں پڑھی گئی۔ 1400 سال تاریخ ہے، اس سے پہلے بھی اٹھا لیں، بیت اللہ میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح قائم رہی۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ کبھی میرے مدینے میں، شہر میں، اللہ تعالیٰ بدعات کو نہیں آنے دے گا۔ یہ صرف مدینے کی شان ہے، باقی ہر جگہ بدعات بھی ہو سکتی ہیں، شرک و کفر، سارے معاملات ہر جگہ گند ہوگا، لیکن میرے نبی کا شہر مدینہ ایسا ہے کہ قیامت تک شرک و کفر، بدعات سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے گا۔ چونکہ جتنا ہمیں فیض مل رہا ہے، برکات، انوار و رحمتیں مل رہی ہیں، وہ پہلے ساری اترتی ہیں بیت اللہ پر، بیت اللہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی ہے، پھر وہاں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ میرا جو مدینہ ہے، یہ مدینہ جو ہے شرک و بدعات سے، کفر سے قیامت تک جو ہے محفوظ رہے گا۔ اور رمضان میں جو
دو سنتیں ہیں، مستقل دو سنتیں ہیں، اور دونوں کو مکمل ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ پورے رمضان میں ہم نے پوری تراویح پڑھنا، یہ مستقل سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ پوری تراویح کے اندر پورا قرآن مجید بھی سنا جائے، یہ بھی مستقل سنت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف بس صورتوں پر معاملہ پورا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس سنت پوری ہو گئی ہے تراویح پڑھنا۔ بھائی تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، پورا قرآن مجید پوری تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے، تو دونوں سنتیں ہمیں ادا کرنی ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تو بھائی رمضان آ رہا، رمضان کی تیاری ہم ابھی سے کریں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیں، دنیاوی کام کم کر دیں، عبادت زیادہ ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو رات کو پوری رات قیام فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں۔ کل جب یہ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہم لوگ بھی پیش ہوں گے تو ہم کس نگاہ سے رب کی طرف دیکھیں گے؟ ہمارے پاس کیا اعمال ہوں گے؟ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ 20 سال تک کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی پوری نمازوں میں، 20 سال بعد تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر فوت ہوئی، حضرت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایسے لوگ بھی اس امت میں گزرے ہیں کہ جن کو 40 سال تک فرشتوں کو کوئی صغیرہ گناہ لکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں نا من سلم الرمضان سلم السنہ، جو آدمی پورا رمضان اچھا گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال بھی اچھا گزارتے ہیں۔ تو یہ رمضان اللہ تعالیٰ میں اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ رمضان میں تم مشق کر لو زندگی کیسے گزارنی ہے، گناہوں سے بچ کر پورے دن میں جو گناہ نہیں کرنے، گانے نہیں سننے، غلط نہیں دیکھنا، غلط کھانا نہیں پینا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ مشق ہے۔ تو یہ جب مشق کر لو گے رمضان میں تو پورا سال تمہارا اس طرح گزرے گا کہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور آنے والے رمضان کی تمام برکات اور اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔